موجود ہیں۔ جی اختر صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2021 نیا سال جو ہمارا شروع ہو چکا ہے، ایک انسان کو کون سی مثبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور کن وعدوں کی، کن عہد کی اسے ضرورت ہے؟ اصل میں تبدیلی کے لیے تو سال کا تعین تو نہیں ہے، لیکن ایک رسم کے طور پہ، ایک تجدید عہد کے طور پہ ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی بنیادی طور پر فرد سے شروع ہوتی ہے، یہ اجتماعی عمل بعد میں بنتا ہے۔ صحیح۔ فرد سے جب آپ شروع کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جب چینج کرتے ہیں اور انسانیت کے حق میں چینج کرتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے، اور پھر مین ٹو مین یہ ویری بھی کرتی ہے، اور انسان سے لے کے پھر اجتماع تک یہ سفر ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ سب کچھ ہے وہی نئے برس میں، ہم آج بھی ہیں اسی قفس میں۔ تو وہ تبدیلی جو ہے بنیادی طور پہ وہ ہمیں اپنے اندر لانی ہے تاکہ ہم اپنی نہاد میں، اپنی اساس میں، اپنی بنیاد میں تبدیل ہوں۔ بالکل۔ اور وہ تبدیلی یہ ہے جو ہمیں حکومتی سطح پر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کے لیے بجٹ زیادہ کرنا ہے، صحیح، اس کو کم نہیں کرنا، زیادہ کرنا ہے، اور اپنے تعلیمی اداروں کی طرف بہت توجہ دینی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2020 تو طالب علموں بیچاروں کا بالکل ہی کرونا کی نظر ہو گیا، لیکن یہ کام ایسے اللہ تعالیٰ کے جن کے انسان کے بس میں نہیں تھا، بالکل، لیکن ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم اس کے لیے پوری تیاری کریں، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ جو ہے وہ صحیح کریں، آپ کوشش کریں، اس کے بعد اللہ پر چھوڑیں۔ بالکل۔ تو 2021 میں ہمیں یہ کرنا ہے پہلے دن سے لے کے اور پورے اگلے سالوں تک کہ ہم جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ اسکولوں کے ہیں، کالجز کے ہیں یا یونیورسٹیز کے ہیں، وہ اسکالرلی چیزوں کو دیکھیں بھی اور بچوں کو دکھائیں بھی، بالکل، تاکہ ہم اس فردہ کی طرف، اس مستقبل بینی کی طرف جائیں جو انسان کی فلاح کی راہ میں سب سے اہم چیز ہے۔ صحیح ہو گیا کریں۔ اختر صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جن مثبت تبدیلیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تبدیلیاں ہمارے اندر نظر آ بھی گئی ہیں تو ان کے ساتھ مستقل مزاجی کتنی ضروری ہے؟ جی ظاہر ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ مستقل مزاجی کے بغیر اس کا ثمر جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ہم اپنی نہاد میں تبدیل ہوں، پھر یہ ہوگا۔ ہمارے اساتذہ کرام، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کی صورتحال کا اندازہ کرنا ہے تو آپ اس ملک کی یونیورسٹی یا کالج کے سٹاف روم میں چلے جائیں، وہاں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کی صورتحال دانشورانہ سطح پر کیا ہے۔ صحیح، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ہمیں ٹارگیٹڈ فیوچر جو ہے کہ ہم نے فیوچر میں کون کون سے ٹارگیٹس جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، وہ ٹارگیٹس اسی وقت اچیو ہوں گے جب ہم من حیث القوم ان کی طرف بڑھیں گے، فرد سے معاشرے کی طرف اور معاشرے سے پھر قوم کی طرف ایک سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ظلم سے، کفر سے قائم رہ سکتی لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مثلا ابھی دوست یہ شعر بھی کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک ایک میرٹ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ یہ معیار ہے کم از کم شعر کا، کم از کم یہ درجہ ہے جہاں سے انسان ورسیفائر کے بجائے پوئٹ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کلام موضوع ہوتی ہے، ہر کلام موضوع شاعری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ عروض کا مسئلہ ہے، ارکان ہیں، کچھ اور اس طرح کے۔ بالکل اسی طرح انسان کے سامنے گولز اور ٹارگیٹس ہوتے ہیں، بالکل، جب وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ منزل کی طرف سفر کرے گا۔ یہ کوئی ایسی ریس نہیں ہے 400 کلومیٹر کی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے، یہ تو ساری زندگی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لیڈرشپ آپ کی لوور مڈل کلاس سے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی یہاں اچھائی کا عمل اس طرح شروع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بہت اچھی بات ہے کہ ڈیموکریسی چاہے جس صورت میں بھی ہے یہ بھی کھلتی ہے لوگوں کو، مل جل کے بیٹھ کے ہی ہم اپنی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ اختر صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کن تقاضوں کی ہمیں ضرورت ہے اور ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی تو وہی ہے کہ ایک ہم آہنگی جو قوم کے درمیان ہوتی ہے
اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کر سکے. صحیح. تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی سولیڈیرٹی جو ان کی ہے وہ قائم رکھیں. اور وہی میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ فرد سے اجتماع کی طرف کا سفر ہے. تو ادارے جب تک ہم آہنگی برقرار نہیں رکھتے اس وقت تک یہ ڈسٹربنسز پیدا ہوتی رہیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سطح کی جمہوریت بھی اس ملک میں ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری یہ پریکٹس اتنی پختہ ہو جائے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور ہی نہ کر سکیں. خوشحالی اور ترقی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں ان کی مساوات کی تقسیم، ان کی غیر مساوی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ نظام کی طرف لے جاتی ہے. تو عدل بنیادی بات ہے. جب ہم عدل سیکھیں گے تو اس پورے معاشرے میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور آئے گا. بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں. اختر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی کے جن تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہماری حکمت عملی کے لیے کن عوامل کا ہونا ضروری ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو کلاس سٹرگل ہے. اس کلاس سٹرگل کے بغیر وہ یونیفیکیشن جس کا ہم سوچ رہے ہیں وہ اور ٹاکسیسٹی لوگوں کے درمیان کم ہو، یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ قریب ہیں. اور جو استعمار ہے جہاں گلوبلائزیشن کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پر ایسا ولیج ترتیب دینا چاہتے ہیں جس میں ملکوں کے اپنے جو کلچرل فیلمنٹس ہیں، جو تہذیبی رگ ریشے ہیں، ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے. ہمیں اپنی وہ شناخت برقرار رکھنی ہے اور اس شناخت کو آگے بھی بڑھانا ہے. بنیادی طور پر ترقی جو ہے وہ کہتے ہیں انسانی ذہن کے ارتقاء کی جو صورت ہے. انسانی ذہن کا ارتقاء اسی وقت ایلیویٹ ہوتا ہے، اسی وقت بالیدہ ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. بالکل. اور جب ہم من حیث القوم سوچیں گے تو یہ ٹاکسیسٹی ختم ہوگی اور جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے وہ زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں کام کرے گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی وسائل میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے کووڈ سے، لیکن ہمارے یہاں اس کی تعداد 2-3 لاکھ تک رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہرڈ امیونٹی اور امیونٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. ہم سخت جان قوم ہیں اور ہم ہر ایک بیماری سے لڑ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں تیمارداری کا جو سلسلہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، وہ امریکہ میں نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنے کہیں. جی اختر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو نئے سال کے حوالے سے، مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے اور ترقی خوشحالی کے حوالے سے؟ مستحکم رہیے، متحد رہیے، منظم رہیے اور خاص طور پر وطن عزیز کے حوالے سے پر امید رہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ آپ کی قومی شناخت جو ہے، آپ کے جو کلچرل فیلمنٹس ہیں وہ برقرار رہیں. ٹھیک ہو گیا اختر صاحب. جی آغا صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے نئے سال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ترقی خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا لوگوں